أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. قابل احترام بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا. برادران، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کا شمار انسان مرتے دم تک نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی سعادتیں ہما وقت، ہما تن، ہما جہت ہمارے اور آپ کے اوپر برستی رہتی ہیں. بس اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کو پا کر، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران، مختصر حمد کے بعد آئیے آخر نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک رشد و ہدایت کے فرمان کو، قرآن کو، احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے بھیجتا رہا. ایسے
نبی پر انگین درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران، مختصر حمد و ثنا کے بعد میں آپ کے سامنے اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ پر میں آج خطبہ جمعہ میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، یا یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اگر یہ آیت کریمہ ہمارے ذہن و دماغ میں فٹ ہو گئی، سمجھ گئے ہم اس آیت کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان دنیا کے اندر جب تک زندہ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ نے قرآن کی اس آیت کو سمجھا سورہ زمر کی، تو آپ کو آج اتنا بڑا تحفہ ملا، آپ اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری لے کر جا رہے ہیں کہ ایک مومن اور موحد بندہ، ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی زندگی بھر مایوس نہیں ہو سکتا۔ ایسی آیت کریمہ ہے یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آیت کون سی ہے؟ وہی جو خطبہ مسنہ کے دوران پڑھی گئی۔ آئیے آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت کریمہ سورہ زمر کی ابن مسعود فرماتے ہیں، معجم الکبیر میں حدیث کی کتاب ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک ایسی آیت کریمہ ہے جسے اگر کوئی بندہ مومن پڑھتا ہے، ایک مسلمان پڑھتا ہے، ایک آدمی جب اس آیت پر غور کرتا ہے، ابن مسعود اور امام شوکانی کہتے ہیں کہ وہ آدمی زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، اور یہ آیت کریمہ اسے راحت اور سکون دینے والی ہے۔ پورے قرآن میں ایک آیت کریمہ یہ ایسی ہے، جب آدمی اس آیت کو پڑھتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، امید کی کرن جو ہے اس کے دل کے اندر جاگتی ہے۔ یہ ایسی آیت کریمہ ہے۔ اللہ اکبر! ایسا کیا ہے؟ ایک سوال ہے نہیں بھائی، اس آیت میں ایسا کیا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں سکون اور اطمینان کی لہر دوڑتی ہے، امید جاگ جاتی ہے؟ کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ کہتا ہے، یہ آیت دیکھتے جائیں گے آپ۔ اللہ نے فرمایا خل مانے اے نبی کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے نبی سے، اے نبی تم کہو، خل یا عبادی، پہلے اللہ نے کہا نبی سے، اے نبی تم کہو میری طرف سے، خل اے نبی میری طرف سے کہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ غور سے سنو آیت میں کیا ہے۔ دل کو سکون نہ ملے تو کہنا اللہ کی قسم ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ یا عبادی، پہلے ترجمہ دیکھ لیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا معاف کرنے والا اور سب سے بڑا رحمان ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ خل اے نبی کہو، کن سے؟ اپنے بندوں، اپنے
امتیوں سے کہہ دیجئے کہہ کر کے اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اے میرے بندو جو کہہ رہا ہے، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھی اے بندو، اے بندو کہہ دیتا، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں؟ اے میرے بندو. اللہ اکبر. کن سے ہو؟ کن سے؟ اسرفوا علی انفسہم، ایسے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے. اللہ اکبر. گنہگار بندوں سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے گنہگار بندے. اسرفو کہتے ہیں گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، انلمیٹڈ گناہ کرنے والے بندے. انلمیٹڈ گناہ جو آدمی کرتا ہے، لمٹ نہیں ہے، انلمیٹڈ گناہ کرنے والے بندوں سے اللہ کہتا ہے یا عبادی. انلمیٹڈ گناہ کر کے گناہوں کے دلدل میں پھنسنے والے بندے، اللہ اپنے گنہگار بندوں سے جو انلمیٹڈ گناہ کر رہے ہیں، بے حساب انہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کر ڈالے، اللہ ان سے کہتا ہے اے میرے بندے. کیا فرمایا اللہ؟ اے میرے بندے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے جب بندہ انلمیٹڈ گناہ کر لیتا ہے، بندے کو اپنے آپ کو میں اللہ کا بندہ کہنے میں شرم آتی ہے کہ نہیں؟ آدمی کبھی گناہ اتنا کر لے، ہر گناہ میں ملوث ہو جائے آدمی، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، زانی ہے، بے حساب گناہ کر لے، وہ مسجد کی طرف آنے کے لیے بھی کبھی کبھی شرماتا ہے. دل تو چاہتا ہے کہ جاؤں مسجد کے دروازے پر، دل تو چاہتا ہے کہ مسجد کے چوکٹ پر جا کر اللہ کے دربار میں ماتھا رکھ کر کے اپنی گناہوں کی بھیک مانگوں، اللہ کے سامنے روؤں، گڑ گڑاؤں، لیکن دل اسے ملامت کرتا ہے، یا لوگوں کو دیکھ کر کے جو ہے وہ رک جاتا ہے. اب اگر میں مسجد جاؤں گا لوگ کیا بولیں گے مجھے؟ اب میں گنہگار، میں خطا کار، میں شرابی، میں کبابی، میں جواری، میں نے کوئی خطا نہیں چھوڑا. ایسا بندہ مسجد کی طرف آنے کے لیے لوگوں کو دیکھ کر کے شرماتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر کے اس کا جی جو ہے دل ہی دل میں جو ہے وہ گھٹن محسوس کرتا ہے. اللہ ایسے بندوں سے کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندے. اللہ اکبر. یہ ہے رحمت اللہ کی. اللہ کی یہ ہے رحمت. دنیا کے سارے لوگ تمہیں دھتکار دے، اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، کتنا بھی گناہ کر لے. مفسرین کہتے ہیں یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی زندگی میں شرک جیسا گناہ کیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں قتل جیسا گناہ کیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کو ستایا، تکلیف پہنچائی، ایسا پہنچائی. یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ، قتل کرنا بڑا گناہ، شرک سب سے بڑا گناہ، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ. یہ گناہ کرنے والے بندے اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ گنہگار بندے جب ان کو گناہوں کا احساس ہوا تو وہ چاہتے تھے دل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر کے معافی مانگ لے، شرک سے توبہ کر لے، قتل سے توبہ کر لے. جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا تھا، جنہوں نے نبی کو کبھی ستایا تھا، جنہوں نے کبھی نبی کو گالیاں دی تھی، برا بھلا کہا تھا، کبھی جنہوں نے اپنی زندگی بھر جو ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کے سامنے جا کر کے اپنی منت و سماجت رکھی تھی، ایسے بندوں کے دل میں کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ ہم بھی ایمان والے ہو جائیں، لیکن ڈرتے تھے، دل کے اندر مایوسی تھی کہ اب اگر ہم ایمان لائیں گے کیا ہمارا ایمان قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی. اللہ نے یہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی ان میرے بڑے بڑے گنہگار بندوں سے، چھوٹے گنہگار نہیں،
بڑے بڑے گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور کتنے ہی بڑے ظالم کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے خاطر کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے شرک کرنے والے کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے جابر کیوں نہ ہو، اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ میرے دربار میں۔ مفسر کہتے ہیں دیکھیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی تو گنہگار ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ابن آدم کا ہر اولاد، آدم کا ہر اولاد گنہگار، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے، گناہ کر کے توبہ کر لے۔ لیکن مفسر کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کے تفسیر میں، کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ گناہ بھی لمٹ میں کرے، ان لمٹ گناہ نہ کرے، جی گناہ بھی کیا کرے، گناہ بھی کرے تو لمٹ میں کرے گناہ، تاکہ اسے پلٹنے میں آسانی ہو، تاکہ اسے پلٹنے میں آسانی ہو۔ ان لمیٹڈ گناہ کرے گا، پلٹنے میں بھی اسے دشواری ہوگی، کیونکہ اتنا بوجھ اس کے سر پر رہے گا، اتنا بوجھ اس کے ذہن اور دماغ پر رہے گا، وہاں سے پلٹنا چاہے گا، ان لمیٹڈ گناہ کرنے کے بعد آدمی پلٹ نہیں پائے گا، مشکل ہو جائے گا اسے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی جا رہا ہے، اس کے سر پر 1 یا 2 kg کی ٹوکری ہے، یہ کیا 2 kg کی ٹوکری، اب جا رہا ہے، آپ نے یہاں سے آواز لگائی یا عبداللہ یا عبداللہ، اے عبداللہ سن، اگر اس کے سر پر 1 یا 2 kg کا وزن ہے تو مڑ کر کے دیکھے گا کہ کوئی پکار رہا ہے مجھے، ہے کہ نہیں، وزن کم ہے، بوجھ کم ہے، تو وہ فوراً مڑ کر کے دیکھے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، اگر کسی کے سر پر 1 کنٹل بھاری وزن رکھ دے، 1 کنٹل وزن، اب وہ 1 کنٹل لاد کر کے چل رہا ہے، اگر آپ اسے آواز دیں گے وہ مڑنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن مڑنے پر گردن نہیں پلٹے گی ایسا، کیونکہ بوجھ اتنا ہے اس کے سر پر۔ تو گناہ بھی، گناہ کا بوجھ اتنا کرو کہ لمٹ ہو اس کے اندر، ان لمیٹڈ اگر تمہارے سر پر بوجھ ہوگا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، ان لمیٹڈ بوجھ گناہوں کا لے کر چلنے والے بندے سے بھی کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، تو نے ان لمیٹڈ گناہ کر کے گناہ کے دلدل میں تو ختم رکھ کے تو جو ہے چل رہا ہے، اے میرے بندے میری رحمت تجھ سے مایوس نہیں ہوئی، اب بھی موقع ہے پلٹ جا، اب بھی موقع ہے پلٹ جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کہتا ہے، اے ان لمیٹڈ گناہ کرنے والے بندے، گناہوں میں تو ڈوب چکا ہے، شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، چوری نہیں چھوڑا، ڈکیتی نہیں چھوڑا، آپ نے جو ہے کوئی خطا نہیں چھوڑا، ایسے بندوں سے اللہ کہتا ہے یا عبادی، یہ دیکھو رحمت اللہ کی، یہ ہے رحمت اللہ کی۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو جہنم میں نہ ڈالے، اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں لکڑی پکڑے، لکڑی کی ٹکٹکی لگائے ہوئے نبی کائنات علیہ السلام کے پاس آیا، بوڑھا آدمی، بالکل بوڑھا۔ راوی حدیث کہتے ہیں اتنا بوڑھا آدمی، اس کی پلکیں جو ہے بھی لٹک رہی تھی، اس کی پلکیں لٹک رہی تھی، اتنا بوڑھا آدمی آ کر کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا غدار، میں سب سے بڑا حرامی، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا میں غدار، کوئی گناہ میں نے نہیں چھوڑا، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں اللہ کے نبی، اگر میرے گناہ عام لوگوں میں بانٹ دیے جائیں تو سارے کے سارے لوگ جہنمی ہو جائیں، اتنے گناہ میں نے کیے۔ اللہ اکبر، اتنے گناہ میں نے کرنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے لیے کوئی گنجائش ہے کہ مجھے بخش دیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ بوڑھا آدمی اب مرنے کی قطار میں رہے، اب جو ہے عمر کی کوئی گارنٹی نہیں، اب کتنے دن، سال تو دور کی بات، مہینے تو دور کی بات، کتنے دن جیے گا اس کی گارنٹی نہیں۔ اتنا پکا ہوا بوڑھا آدمی نبی کے پاس آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی میں نے کوئی خطا نہیں چھوڑا، ساری چیزیں میں کر ڈالی، اتنے گناہ میں نے کیے ہیں لوگوں میں تقسیم کر دیں تو لوگ جہنمی بن جائیں، اتنا بڑا گنہگار، میرے لیے کوئی گنجائش ہے کہ مجھے بخش دیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی نے کہا اچھا
کیا تو اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے نبی میں اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، اور یہ بھی کہ ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ اللہ کے، آپ کی رسالت کا بھی میں اقرار کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، اور اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیے کیا میرے گناہ بخشے جائیں گے؟ کیا مجھے معافی ملے گی؟ کیا میری توبہ قبول کی جائے گی؟ کیا اللہ مجھ پر مہربان ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے اور میری رسالت پر تو ایمان لاتا ہے تو خوش ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کی پناہ، یہ سنتے ہی وہ بوڑھا آدمی کیا کرتا معلوم؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا صاحب اللہ کے نبی کی جانب سے نکل رہا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں وہ بوڑھا آدمی جہاں تک چلتا رہا، ہم نے جہاں تک اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا اللہ اکبر کہتا ہوا وہ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے۔ میرے زندگی کے تمام تر گناہ، میرے زندگی کے تمام تر خطا، میرے زندگی کے تمام تر جو ہے بڑی بڑے برائیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دو ندامت کے آنسو کیا بہایا، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے۔ یہ ہے اس آیت میں کیا فرمایا؟ قل یا عبادی، اللہ کہتا ہے اے وہ گنہگار بندو جنہوں نے اپنی گناہوں میں لمٹ کراس کر لیے ہیں، ان لمیٹڈ گناہ تم نے کیا ہے، بے حساب تم نے گناہ کر رکھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کیا کہتا اللہ؟ اے آدم کے بیٹے، انکا دعوتنی ورجوتنی، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ انکا دعوتنی ورجوتنی، یا آدم کے بیٹے، اے انسان جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نہیں کب تک؟ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے انکا دعوتنی ورجوتنی، اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، جب تک تو زندہ ہے، تیرے جسم میں جان باقی ہے، تیرے جسم میں روح باقی ہے، جب تک تو پکارتا رہے گا، مجھے جو ہے آواز دیتا رہے گا، ورجوتنی، اور جب تک تو مجھ سے امید لگا کے رہے گا، پکارتا بھی رہے اور مجھ سے تو امید بھی لگاتا رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے غفرت لکا ولا ابالی، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں اتنے بڑا گناہگار اسے کیوں معاف کر دیا، اے اللہ کیوں معاف کر دیا، مجھے کون پوچھنے والا ہے، میں چاہوں تو معاف کر دوں۔ اللہ کیا کہتا ہے جسے چاہوں میں معاف کر دوں، ولا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں، وہ مجھے کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ مجھے روک سکے کسی کو معاف کرنے سے، نہیں۔ اللہ اکبر، تم گنہگار ہو تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں گنہگار میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر میرا گنہگار بندہ مجھ پر ہمیشہ یقین رکھ کر کے دعا کرتا رہے گا، اللہ کہتا ہے میں اسے معاف کرتا رہوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ فرمایا، آگے فرماتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اے ابن آدم، یا ابن آدم، اے ابن آدم اگر تو آسمان بھر گناہ لائے، اللہ اکبر، کتنے گناہ ہوئی؟
آسمان بھر رحمت دیکھو اللہ کی، یہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت میں کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کیا کہتا ہے؟ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیا ہوا؟ آسمان بھر گناہ، آسمان بھر جو ہے گناہ لے کر کے آئے، یہاں تک کہ کہا زمین پر گناہ لے کر کے آئے، اور آگے فرماتا ہے اس کے اندر لا تشرکوا بہ شیئا، ایک گناہ نہیں لانا، سارے گناہ لے کر آ، آسمان بھر گناہ لا، زمین بھر گناہ لا، شرط کیا ہے؟ ایک گناہ اس میں موجود نہیں ہونی چاہیے۔ کون سا؟ شرک۔ میری ذات میں کسی کو تو نے اگر شریک نہیں ٹھہرایا، شرک نہیں کیا، اللہ کہتا ہے زمین پر گناہ تیرے معاف کر دیا جائے گا، آسمان پر گناہ تیرے معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، زمین بھر گناہ تیرے معاف کر دوں، آسمان بھر گناہ تیرے معاف کر دوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، بشرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرک جیسا کبیرہ گناہ لے کر مت آنا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مہربان ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اتنا بڑا۔ تو آدمی کے لیے کیا چاہیے؟ آدمی کے لیے چاہیے کہ گناہ بھی لمٹ میں کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے بندے، اگر دنیا کے سارے بندے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں دنیا کے سارے بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں، اور صرف نیکیاں ہی نیکیاں کریں، کوئی خطا نہ کرے، اللہ کہتا ہے میں ان تمام لوگوں کو ختم کر کے ایسے لوگوں کو لاؤں گا وہ گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے۔ اللہ اکبر، وہ گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو گناہ کرنا پسند ہے کہ نہیں، یہ الٹا سمجھ جائیں گے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان گناہ کر کے رہے گا، گناہوں کا پتلا ہے، انسان گناہ کر کے رہے گا۔ اللہ کہتا ہے گناہ کرنے کے بعد اگر تو استغفار کرتا رہا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تیرے ایک گناہ نہیں، دو گناہ نہیں، تین گناہ نہیں، اللہ کہتا ہے سارے کے سارے گناہ اللہ تجھے معاف فرما دے گا، سارے کے سارے۔ وہ بوڑھا جانے سے پہلے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے گا؟ تمام گناہ؟ نبی نے کہا ہاں، کیا میری غداریاں، کیا میری اتنی بڑی بڑی خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اللہ تیرے گناہ معافی نہیں کرے گا، اللہ تیرے گناہ معاف کر کے تیرے گناہوں کے بدلے اللہ تجھے اجر و ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ اس وقت وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے، میرے گناہ بھی معاف کرے اور میرے گناہوں کے بدلے اللہ مجھے نیکیاں بھی عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو بندو، ایک چیز کی ضرورت ہے، ایک چیز کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کتنے بڑے گنہگار تم کیوں نہ ہو، کتنے بڑے خطا کار تم کیوں نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کہتا ہے اللہ تیرے ہر خطا کو، ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے علماء کیا کہتے ہیں، قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا شرک مت کرو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اللہ کہتا ہے اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہ میں، کیا مولوی صاحب خالی شرک اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے کبیرہ گناہ، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ خطا کتنے بھی تمہارے ہو، گناہ کتنے بھی، تم جو ہے گناہوں کے دلدل میں۔ برادران عزیز، ایک مرتبہ یوں ہوا، صحابہ کرام غزوے سے لوٹ رہے تھے، میدان جنگ میں دیکھا ایک عورت، ایک ماں اپنے بچے کو گم کر لی ہوئی ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، وہ ماں جو ہے اپنے بچوں کو تلاش کر رہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہی ہے ماں، وہاں ڈھونڈتی ہے، اگر کوئی بچہ نظر آیا جا کر کے اسے اپنے گلے سے لپٹا لیتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہ بچہ میرا نہیں، اسے چھوڑ کر کے پھر اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے بھاگتی ہے۔ صحابہ کرام بھی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی بھی کھڑے، یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کیا کہ وہ عورت جو ہے اپنے بچے
بچے کو تلاش کرتے کرتے اتنی بے چین اتنی بے قرار ہے کہ اس کا چین اور سکون اڑ چکا ہے. وہ جو ملتا ہے بچہ اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے. ہائے یہ میرا بچہ ہوگا, ہائے یہ میرا بچہ ہوگا. کوئی بچہ نظر نہیں آیا. آخر کار جب اس کا بیٹا اسے مل گیا, اس کا بچہ اسے مل گیا, وہ دیکھ کر کے اپنے سینے سے لگا کر کے لپٹ کر کے روتی ہے, اسے بوسہ دیتی ہے, اتنی خوش ہو جاتی ہے, اپنے گلے سے لگا کر اسے رونے لگتی ہے. اللہ کے نبی نے منظر دیکھا, صحابہ کرام نے بھی دیکھا. نبی نے کہا اے میرے صحابہ کرام, کیا تم اس عورت کو دیکھ رہے ہو؟ کیا تم اس ماں کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہاں دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی. کہا میرا ایک سوال کا جواب دو, کیا وہ ماں اب اسی وقت اس بچے کو اٹھا کر کے آگ میں پھینک سکتی ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کا لخت جگر, اس کا نوری نظر, اسے پانے کے لیے اس ماں نے یہ کیسی جو ہے رج لگائی اور کیسا بلکتی رہی. وہ ماں بھلا کیسے اس بچے کو اٹھا کر کے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اے اللہ کے نبی, اللہ کی قسم وہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا کبھی گوارا نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے کہا اسی طریقے سے قیامت کے دن تمہارا پروردگار جب تم سے ملے گا اپنی رحمتیں لے کر, اپنی مغفرتیں لے کر, اپنی سعادتیں لے کر ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں سے بھی کئی گنا زیادہ. لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ 70 گناہوں کا 70 ماؤں کا رحم کرنے والا. جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. اللہ 70 ماؤں کا رحم کرنے والا نہیں. جب سے دنیا بنی حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر دنیا جب تک ختم نہیں ہوگی, جب تک جتنے مائیں پیدا ہوں گی, ان تمام ماؤں کا بھی اللہ تبارک و تعالی رحم کا ایک کرشمہ ہے. اللہ کہتا ہے, نبی نے کہا دنیا کے اندر جو رحم اور جو کرم ہم نے ڈالا, ہم نے نازل کیا, ایک ماں اپنے بچے پر, ایک خونخوار جانور اپنے بچے پر, یا جو ہے ایک دشمن اپنے بچے پر جو رحم کرتا ہے, ایک ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے, وہ میرے 100 رحم کا ایک حصہ 99 حصے میرے پاس اور ایک رحم کا حصہ میں نے دنیا میں ڈالا. اس کا نتیجہ ہے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر ماں اپنے بچے پر مہربان, دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچے پر, ہر جو ہے جانور جو ہے مہربان ہے. یہ صرف میری ایک ادنا رحم کا کرشمہ ہے. اللہ کہتا ہے ایسے رحم کے 99 حصے میرے پاس قیامت کے دن ہوں گے. اللہ کہتا ہے 70 ماں نہیں, دنیا میں جتنی مائیں پیدا ہوئی ان ماؤں سے بڑھ کر اللہ مہربان, اس ماں سے بھی زیادہ مہربان جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندے آئیں گے, اللہ اس سے ایسے ملے گا لپٹ کر کے رحمتیں اس پر انڈھیل دے گا. اللہ تبارک حدیث میں آتا ہے دعا کرو اللہ ہم پر رحم فرمائے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں مومن بندوں کے لیے سفارش کرو, موحد بندے جو تھوڑے بہت گنہگار ہوں گے جہنم میں پڑے ہوئے, تمہاری سفارش قبول کر کے میں جہنم سے نکال دوں گا انہیں. اللہ اکبر, نکال دوں گا. فرشتے دعا کریں گے اللہ میں نے فلاں بندے کو دیکھا وہ نماز پڑھتا تھا, اللہ میں نے فلاں بندے کو دیکھا وہ روزہ رکھتا تھا, اللہ میں نے فلاں بندے کو دیکھا تیرے راہ میں صدقہ و خیرات کرتا تھا, اللہ میں نے فلاں بندے کو دیکھا رات میں اٹھ کر وہ تیرے راہ میں تیرے دربار کے اندر سجدے کیا کرتا تھا. اللہ اسے جہنم سے نکال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی سفارشیں قبول کر کے جہنم سے نکال دے گا. اللہ رسولوں سے کہے گا اب تم اپنی امتیوں کے لیے دعا کرو, تمہاری سفارش قبول ہوگی. لوگ انبیاء دعا کریں گے, یہاں تک کہ اللہ مومنوں کو اجازت دے گا, مومن بندوں سے کہے گا اے مومن بندو تم جن کی سفارش کرنا چاہتے ہو کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان. اب رحمت بٹ رہی ہے قیامت کے میدان میں. کیا ہے؟ قیامت کے میدان میں رحمت بٹ رہی ہے. اللہ مومنوں سے کہے گا, مومن جو ہے ایک ایک کی سفارش کریں گے. اللہ جس جس کی سفارش قبول کرنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی سفارش, اللہ رسولوں کی سفارش, اللہ نبیوں کی سفارش, اللہ مومنوں کی سفارش قبول کر کے اپنی رحمت سے جہنم سے بندوں کو نکالتا جائے گا. سفارشیں ختم ہو جائیں گی. حدیث میں آتا ہے سفارشیں ختم ہو جائیں گی. اللہ کہے گا
مالک یوم الدین، میں ہوں قیامت کا دن کا مالک، میرا رحم باقی ہے، میرا کرم باقی ہے۔ قرآن کھولو، سب سے پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد یہی صفت رحمان اور رحیم کی جو ہے تاکید اور یہ صفت بیان کی گئی، الرحمن الرحیم، تمہارا رب وہ ہے، تمہارا خدا وہ ہے، تمہارا مالک وہ ہے، تمہارا داتا وہ ہے، تمہارا رازق وہ ہے، جس کو تم پوچھ رہے ہو تمہارا اللہ وہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ نے رحمان اور رحیم کی صفت سے اللہ قیامت کے دن کہے گا، فرشتوں نے سفارش کر لی، نبیوں نے سفارش کر لی، انبیاء نے سفارش کر لی، مومنوں نے سفارش کر لی، اللہ کہے گا ابھی میرا رحم باقی ہے، ارحم الراحمین کا رحم باقی ہے۔ اللہ یہ کہہ کر کے ایک مٹھی جہنم میں اپنا ہاتھ ڈال کر کے لوگوں کو نکال باہر کر، ایک مٹھی لوگ، مٹھی میں کتنے آئیں گے اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، نکال اللہ باہر کرے گا، اور وہ لوگ کیسے ہوں گے معلوم؟ کوئلے کے مانند جلے ہوئے، کوئلے کے مانند جلے ہوئے۔ مفسر کہتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی ہوگی، ایک بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ کیوں نکالے گا اللہ اسے؟ کیوں نکالے گا؟ کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، ایک بھی نیکی ان کی جھولی میں اور ان کے دفتر میں نہیں، ایک بھی خطا، ایک بھی جو ہے گناہ انہوں نے نہیں چھوڑا، تمام تر گناہ انہوں نے کر ڈالے۔ لیکن وہ بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے جو ہے اپنی پیشانی رگڑی نہیں ہوگی۔ اللہ اس ایک نیکی کے بدلے اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنی مغفرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نکال باہر کر۔ یہ ہے اللہ کا رحم، اللہ کا کرم۔ یہاں تک آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اتنا مہربان ہوگا، کیوں ہوگا معلوم؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ آج میں لکھ دیتا ہوں، یہ میرا فیصلہ، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ میں میرے بندوں پر غصے سے نہیں ملوں گا۔ کیسے؟ میرا رحم غالب ہوگا میرے غصے پر، میں بڑے مہربان، بڑا شفیق اور بڑا رحم کرنے والا بن کر میرے بندوں سے قیامت کے دن میں ملوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک بندوں کو جہنم سے نکالنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا خدا، تمہارا اللہ مہربان، ہمارا خدا مہربان، ہمارا خدا رحمان۔ اس لیے اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، کیونکہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا اس آیت پر غور کریں گے، ایک مومن کا دل خوشی کے مارے جھومے گا کہ نہیں جھومے گا؟ میرے دل جی، انسان خوش ہو جائے گا، دل میں امید جاگے گی، اے کاش کہ میں کتنا بھی گناہ کر لوں، رب کے ساتھ میں نے اگر غداری نہیں کی اللہ مجھے جنت ضرور دے گا، یہ تمنا جاگے گی مومن کے دل میں۔ اسی لیے یہ آیت جو ہے انسان کو سکون پہنچانے والی پوری قرآن میں ہی آیت کریمہ ہے۔ جب مومن بندہ پڑھتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور توبہ سے بھاگتا نہیں، کتنا بھی غلطی کر لے، آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اللہ کے دربار میں آؤ، رو گڑ گڑاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مہربانیوں کے دفتریں، رحمتوں کی چادریں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نچھاور کر دینے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ ان لمیٹڈ گناہ کرنے سے اللہ حفاظت فرمائے، اگر گناہ ہو جائیں اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی گناہ کریں اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ کے سامنے رونے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے دوستوں پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ جو زندہ ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے،
اللہ ہم میں جو مر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خبروں کے حوالے ان کو کر دیا گیا ہے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے متلاشی ہیں، اے اللہ ہم تیرے رحمت کے بھکاری ہیں، اے اللہ دنیا میں بھی ہم پر رحم فرما، اے اللہ آخرت میں بھی ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔